جب عمر بیت المقدس سے واپس آئے تو علی نے خلافت ان کے حوالے واپس کیوں کر دی؟ اگر یہ ان کا حق تھا تو قبضہ کیا ہوا تھا، مل چکی تھی، اس پہ قابض رہتے، واپس نہ کرتے۔ واپس کر دینا دلیل ہے کہ علی جانتے تھے کہ یہ خلیفہ برحق ہے، ان کی ان سے کوئی دشمنی، لڑائی اور جنگ نہیں تھی۔ سیدنا عمر کے دور میں جب ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، ان کا لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا، مسلمان لشکر کفار کی طرف بڑھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خود اس لشکر کی کمان سنبھال کر مقابلے کے لیے جانا چاہا، تو سب سے پہلے اعتراض سیدنا علی نے کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور انہیں منع کیا کہ آپ نہ جائیے، اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجیے، اور عمر علی کا مشورہ مان کر اس لشکر کی سالاری کو لے کر نہیں نکلے بلکہ کسی اور کو مقرر کر کے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے مسلمانوں کو خلافت کے لیے 6 نام پیش کیے۔ سیدنا عمر نے 6 نام پیش کیے، اور ان ناموں میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ 6 نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ 10 مبشرہ میں سے باقی لوگ جن کے لیے اہل جنت ہونے کی گارنٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں کو سیدنا عمر مسلمانوں پر پیش کرتے ہیں، جس کو چاہو ان میں سے اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ سیدنا عثمان منتخب ہوئے اور پھر علی نے ان کی بھرپور مدد کی، بلکہ جب حضرت عثمان کے خلاف باغیوں نے بغاوت کی تو عثمان کی طرف سے باغیوں کو سمجھانے کے لیے جانے والے علی ہوا کرتے تھے، ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دینے والے علی ہوا کرتے تھے۔ عثمان کے دروازے پر پہرے کے لیے علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو کھڑا کیا تھا، پانی مشکیزیں بھر کر اور کچھ کھانا علی نے بھیجا تھا سیدنا حسن و حسین کے ہاتھ، جاؤ اپنے خالو کو پانی دے کر آؤ۔ تم لڑائی کی بات کرتے ہو، یہاں محبتوں کے منظر نظر آتے ہیں، یہ لڑائی تمہارے دل و دماغ میں ہوگی، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی لڑائی نہ تھی، یہ تو محبت کرنے والے۔ شہادت عثمان کے بعد مہاجرین اور انصار اور مدینے کے دیگر صحابہ نے انتہائی اصرار کیا حضرت علی سے کہ وہ مسلمانوں کی اس خلافت کو سنبھالے، اور شدید اصرار کے بعد آپ بیعت لینے پر تیار ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ 4.25 سال خلیفہ رہے، خلافت کا یہ سارا زمانہ ان کے لیے بے انتہا دشوار رہا، مشاکل، پریشانیاں، غم اور دکھ۔ 4.25 سال سیدنا علی خلیفہ رہے اور یہ دور مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں اور غموں سے بھرپور رہا۔ کہنے دیجئے جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، اللہ کے لیے تو غور کرو۔ یہ قوالیاں گانے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، علی مشکل کشا ہوتے تو ان پہ مشکل، علی مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، بگڑی بنانے والے ہوتے، مصیبتیں دور کرنے والے ہوتے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، اکیلے علی کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا، اپنی خلافت کے ایام تو خوش اسلوبی سے گزار لیتے، وہ تو خلافت کا سارا عرصہ پریشانی اور غموں میں رہے، کہیں یہاں لڑائی ہے، کبھی وہاں لڑائی ہے، کبھی یہاں فتنہ ختم کر رہے ہیں، کبھی وہاں فتنہ ختم کر رہے ہیں۔ سیدنا علی کی پہلی مشکل کہ عثمان خلیفۃ المسلمین شہید کر دیے گئے، اور عام آدمی شہید نہیں ہوا، خلیفۃ المسلمین شہید ہوا ہے، اس کے قاتلوں کو کیسے گرفتار کیا جائے؟ جو جس پر مشکل پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، اور جو ساری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، اور وہ ذات صرف عرش والے اللہ کی ذات ہے۔ باقی سارے منگتے، باقی سارے سوالی، باقی سارے فقیر، باقی سارے کلاش،
باقی سارے مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے اور ہر طرح کی مصیبت کو دور کرنے والا ایک اللہ۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کسی پر مصیبت، مشکل، پریشانی، غم، دکھ اتارنا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس آئی ہوئی مصیبت، غم اور دکھ کو دور کر دے۔ سیدنا علی کی خلافت میں پہلی مشکل، مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں۔ رسول کا داماد شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں۔ جنت کا ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا ٹکٹ لینے والا عثمان شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں۔ فرشتے اس سے حیا کرتے تھے، عام آدمی نہیں۔ اس کے قاتلوں کو کیسے پکڑے؟ اور مشکل کیا تھی؟ جب سیدنا عثمان کے گھر کا گھراؤ ہوا تھا تو گھراؤ کرنے والے کتنے تھے؟ ہزاروں لوگ تھے۔ کوئی مصر سے آیا، کوئی کوفے سے آیا، کوئی بصرہ سے آیا، ہزاروں باغیوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا گھراؤ کیا، اور پھر کچھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ پتہ ہی نہیں کہ اندر گیا کون تھا، مارنے والا کون۔ تمہارے لسوڑی شاہ کو علم غیب ہے، تمہارے پھسوڑی شاہ کو علم غیب ہے، کاما والی سرکار کو بھی علم غیب ہے، پیر کتے شاہ کو بھی علم غیب ہے، لاہور کے کوڑے شاہ کو بھی علم غیب ہے، ایبٹ آباد کے کھوتے شاہ کو بھی علم غیب ہے، مان سیرے کے دھنکے پیر کو بھی علم غیب ہے، ملتان کے شمس تبریز کو علم غیب ہے، گجرات کے ڈولے شاہ کو علم غیب ہے۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ وارضہ ہزاروں کا مجمع ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، علی کو علم غیب ہے۔ اور اگر علم غیب ہوتا علی کی معاویہ سے جنگ، علی کی عائشہ سے جنگ نہ، ان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا۔ سیدنا معاویہ نے کہا تھا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، اہل شام آپ کی بیعت کریں گے، صرف عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر لو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں، علی جواب میں کہتے ہیں معاویہ کیسے گرفتار کروں، یہ ہزاروں کا لشکر تھا اور مجھے نہیں پتا، مجھے کہتے اتوں تو کہندے سانو نہیں پتا، وچوں سارا ہی پتا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پیر جب کہتے ہیں نا سانو نہیں پتا، اتو اتو کہتے ہیں، اندر سے انہیں سارا پتا ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضہ پہلی مشکل عثمان کے قاتلوں کو کیسے گرفتار کرے، اور ہر مومن کے دل کی یہ خواہش کہ عثمان کے قاتل گرفتار ہو جائیں، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں وہ قاتلوں کو پہچان اور جان نہیں سکتے تھے، کیوں؟ موقع کا گواہی کوئی نہیں تھا۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ عثمان، جب کاف ظالموں نے اپنی تلواروں کو بلند کیا، یہ عثمان کو بچانے کے لیے دوڑی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور باقی یا کوفے سے آئے تھے یا مصر سے آئے تھے یا بصرے سے آئے تھے، نائلہ ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ نہ نائلہ کو علم غیب، نہ مولا علی کو علم غیب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضہ نے صوبوں کے نئے گورنر مقرر کیے، ان گورنروں نے جا کے پرانے گورنروں کو ہٹا کر اپنی ذمہ داریاں نبھانی شروع کی، اور جب ان کا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا